بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمیا گری اور عملیات کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ سب بھائیوں کو لرزاں پارے کا نہایت ہی آسان اور نایاب ترین نسخہ دوں گا انشاءاللہ۔ دوستو، اس کی پہلے میں اپنی شارٹ ویڈیو میں اس کا دکھا چکا ہوں۔ کٹھالی کے اندر وہ پارا ہم نے بھٹی میں رکھا ہوا ہے، اور ایک شارٹ سی ویڈیو میں نے، چونکہ ویڈیو بنانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اینڈ پہ پہنچے نا تو پھر آئیڈیا ہوا کہ چلیں یار دوستوں کو بتا ہی دیتے، دکھا ہی دیتے، یہ بھی نسخہ دے دیتے ہیں، چونکہ یہ نسخہ میں پہلے یوٹیوب کی دنیا میں نہیں دینے والا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا چلیں یار کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، دوست انجوائے کریں، جہاں پہ اتنے کمال کے نسخہ جات دے دیے ہیں تو یہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو پھر اینڈ پہ ایک چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی، کٹھالی کے اندر سے میں اٹھا رہا ہوں، بھٹی کے اندر سے کٹھالی، اور وہ ہل رہا ہے اور دوستوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو دوستوں، اس کا نسخہ کچھ اس طرح سے ہے، بڑا ہی آسان سا نسخہ ہے، کوئی منتر نہیں پڑھنے، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ صرف آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ روئی کا جو پودا ہوتا ہے، کپاس کا پودا یا کپاس کے بیج اس کے اندر سے نکلتے ہیں، عام ہم اس کو پمبا دانہ بھی بولتے ہیں، بازار سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے، وہ آپ نے لینے ہیں۔ ان کا آپ نے نکلوانا ہے تیل، کم از کم تیل ان کا آپ کے پاس 1.5 کلو سے 1.5 لیٹر سے 1 لیٹر تک ہونا چاہیے، اور 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر تک ہونا چاہیے۔ وہ جناب تیل ہو گیا اس کا، اس تیل کے اندر آپ نے کچے کیلے ڈالنے ہیں، کچے کیلے پودے سے اتار کے کچے کیلے جو ہے نا چھیل کے ان کا اندر سے گودا اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ چھوٹے سائز کے اگر کیلے ہوں تو وہ آپ نے ڈالنے ہیں اس تیل کے اندر 36، اگر بڑے سائز کے ہوں یعنی کہ پکنے کے قریب ہو چکے ہوں کیلے تو وہ آپ نے ڈالنے ہیں 24۔ یہ جناب آپ نے کیلے ڈال دیے، ڈال کے کیلے آپ نے چھوٹے چھوٹے سائز میں کاٹ کر ڈالنے ہیں، زیادہ کوٹنے نہیں، صرف کاٹ کر آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ ڈال کر آپ نے اس کو آگ پر چڑھا دینا، نرم آنچ پہ اس کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ جب کیلے مکمل طور پر آپ کے جل جائیں، اس کے بعد آپ نے ان کیلوں کو اس میں سے نکال دینا ہے، تیل کو اچھی طرح کسی کپڑے میں سے گزار کے صاف شفاف کر لینا ہے۔ یہ تیل جناب آپ کا تیار ہو گیا ہے۔ اس کے اندر اب آپ نے جناب ڈالنا ہے پارا، جتنا آپ پکانا چاہتے ہیں، جتنا آپ لرزاں حالت میں لانا چاہتے ہیں، اتنا پارا آپ نے اس تیل کے اندر ڈال کے تو اس کو جو ہے نا آگ پر رکھنا ہے۔ جب ہلکا سا گرم ہو جائے تیل تو پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے نوشادر ٹھکری، یہ ڈالنا ہے آپ نے 1 پاؤ، اور کافور کا تیل، یہ میں نسخہ اپنے چینل پر دے چکا ہوں، کیمیا گری اور عملیات کی دنیا پر، تو آپ یہ ہمارا نسخہ وزٹ کر کے بنا لیں۔ وہ والا تیل آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے 1.5 تولہ، ڈال کر پھر جناب آپ نے آگ کو چھوڑ دینا ہے، زیادہ تیز نہیں کرنی، نرم سی آنچ رکھنی ہے کہ تیل کے اندر آگ نہ لگے۔ اس کو آپ نے جناب پکنے دینا ہے۔ 72 گھنٹوں کے بعد آپ نے آگ اس کے نیچے سے بند کر دینی ہے۔ آگ آپ کی سیم ہی رہنی چاہیے، کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ جس لیول پہ آپ نے جلائی ہے سٹارٹ سے اسی لیول پہ ہونی چاہیے، زیادہ کم بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے تیل میں آگ لگ جائے۔ 72 گھنٹوں کے بعد آپ نے اس کی آگ کو بند کر دینا ہے اور 12 گھنٹوں کے لیے اس کو پڑا رہنے دینا ہے۔ 12 گھنٹے بعد آپ نے اس کے اندر سے پارا نکالنا ہے۔ پارا نکال کر اس کے بعد آپ نے اس پارے کو چمچ کے اوپر رکھنا ہے، چمچ کو رکھنا ہے آگ پر، فل ریڈ کرنا ہے آپ نے چمچ کو، فل ریڈ کریں گے پارا آپ کا نہیں جائے گا۔ یہاں پہ آپ کا پارا 800 ڈگری سینٹی گریڈ تک قائم ہو چکا ہے، کم از کم 800 کاپر کے جب برابر جاتا ہے نا جب یہ میلٹنگ پوائنٹ اس کا، تو پھر تھوڑی بہت برسات کرتا ہے، یہ اڑتا نہیں ہے، صرف یہ برسات کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ کریں، یعنی کہ تھوڑی سی ہیٹ زیادہ کریں، تو پھر یہ جو ہے نا اڑنا شروع ہوتا ہے، کٹھالی سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کی برسات روکنی ہوتی ہے۔
برسات روکنے کے پروسیجر ہوتے ہیں دو. میں آپ لوگوں کو یہ بڑا کمال کا نقطہ دے رہا ہوں. آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے نہیں بتایا ہوگا. حکماء حضرات کے جو ہے نا بال سفید ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کو برسات پارے کی روکنے کے نسخے کا کوئی نہیں پتہ ہوگا. یہ سن لیں میری بات، یوٹیوب پر یہ میں پہلی بار دے رہا ہوں برسات روکنے کا نسخہ، اور بڑا ہی آسان سا عمل ہے. اس کی برسات روکنے کے میتھڈ عام سے ہیں دو، ویسے تو بڑے طریقہ کار ہیں. الحمدللہ ہمیں کئی طریقہ جات آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف ایزی سے دو میتھڈ میں دے رہا ہوں. یا تو آپ سواگا ڈال دیں اس کے اندر. سواگا آپ کے پاس بریاں ہونا چاہیے. اب بریاں سواگا آپ کہیں گے کس طرح ہم نے کیا ہو. بریاں سواگا ہو آک کے، چاہے پتوں کے ساتھ آپ کر لیں، آک کے پتوں کا پانی ڈال کر لیں، یا آک کے دودھ کے ساتھ کر لیں. یہ سواگا بریاں ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اتنی محنت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اس کے اندر کاسٹک پتری ڈال دینا ہے. کاسٹک سوڈا پتری دار. پارے کو یہاں پہ کٹھالی میں نہیں رکھنا. جب کاسٹک پتری ڈالنا ہے تو اس کٹھالی میں سے نکال لینا ہے. کاسٹک کو علیحدہ لوہے کے برتن میں رکھیں، ہلکا سا پانی ڈالیں، ڈال کے اس کو آگ پر رکھیں. جیسے ہی میلٹ ہو اس کے اندر پارا چھوڑ دیں. اس کے اندر پارے کو پکنے دیں تقریباً 6 گھنٹے. جتنی مرضی فل تیز آنچ دے دیں، پارا یہاں سے تو جائے گا نہیں، چونکہ پہلے یہ کافی زیادہ اس کا جو ہے نا ٹمپریچر ہو چکا ہے. تو تقریباً 12 گھنٹوں کے بعد اس کو نکالیں. 9 سے 12 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے اس میں پکائیں. آپ کا پارا جو ہے نا یہ بہترین قسم کا برسات پروف ہو چکا ہوگا. برسات نہیں کرے گا اب یہ. اس کے بعد اس پارے کو جناب کٹھالی میں ڈالیں. کٹھالی میں ڈال کے جتنا مرضی اس کو جو ہے نا ٹمپریچر دیں، یہ پارا کہیں نہیں جائے گا. چاہے اس کو آپ کو پلاٹینم کے میلٹنگ پوائنٹ تک لے جائیں، یہ پارا آپ کا ہلے گا نہیں، اڑے گا نہیں، گھومے گا کٹھالی کے اندر. جس پارے کی عام ہمارے حکماء حضرات کو تلاش ہے. اور یہ کٹھالی کے اندر آواز بھی کرتا ہے، ہلکی ہلکی اس کی آواز بھی آتی ہے. جب یہ گھومتا ہے نا، راؤنڈ لگاتا ہے کٹھالی کے اندر، تو یہ ہلکی ہلکی آواز بھی دیتا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے سن کے بندے کو. تو دوستو یہ لرزاں پارے کی ویڈیو تھی. اس کی شارٹ ویڈیو میں نے دی ہوئی تھی، تو اسی لیے کافی دوستوں کو مجھے پرسنلی میسج آ رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں جو ہے نا یہ دے دوں نسخہ بھی. ویسے میں نے نسخہ کوئی نہیں دینا تھا، میرا موڈ نہیں تھا دینے کا یہ نسخہ، لیکن یہ صرف میرے دل نے کہا کہ چلیں یار، اگر تم کو پتہ ہے، اگر علم دنیا میں بانٹ رہے ہو تو یہ بھی بانٹ دو. کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہمیں اس علم میں ہمارے میں اضافہ کرے گا. ہم اگر آپ کو علم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو کنجوسی سمجھ کر دیتے ہیں، یا کوئی اور راز سمجھ کر، یا کوئی اور جو ہے نا ہمارا بینیفٹ ہے اس لیے دیتے ہیں. یہ ہمارا بینیفٹ نہیں ہے. ہمارا بینیفٹ ہے رضائے الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کو بانٹنے سے علم بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو ہم اپنے علم کو بڑھا رہے ہیں، کم نہیں کر رہے. الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا علم بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسخہ. امید ہے آپ سب دوستوں کو بے انتہا پسند آیا ہوگا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں نئے عمل کے ساتھ. تب تک کے لیے کیمیا گری اور عملیات کی دنیا کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.